کہتے ہیں بلکہ میں تو اس سے ایک ہاتھ آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان صرف آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، آپ کو صرف ایک وسوسہ دیتا ہے، آپ کو صرف ایک برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن برا دوست جو ہے وہ آپ کو پوری سلوشن دیتا ہے، وہ آپ کو گھر سے پک کرے گا، کریم کرا کے آپ کو جو ہے نا وہ جگہ پہ گناہ کی جگہ پہ لے کے بھی جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے گناہ بھی کرے گا، گناہ کرنے پہ آپ کو شاباش بھی دے گا، واپس آپ کو ڈراپ سروس بھی دے گا، اس کے بعد کہے گا کہ بھئی ابا جان سے یہ بہانہ کرنا، اماں سے یہ بہانہ کرنا، پورا سلوک یعنی ہاتھ پکڑ کے جہنم چھوڑ کے آئے گا۔ تو یہ عورتوں کی آزادی کے نام پہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں بچے کو ایکچولی بیٹھنے دیا جائے، وہ ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے، اس نے اپنی زندگی خود متعین کرنی ہے، وہ خود آگے جائے گا، اچھوں میں بیٹھے برے میں بیٹھے، ہمیں سے لڑکیوں میں بیٹھ رہا ہے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ مسجد ہے، یہ شراب خانہ ہے، تمہاری مرضی جہاں جاؤ۔ تو میں ایسے والدین سے کہتا ہوں کہ پھر اس کو چرسیوں میں بھی آپ بیٹھنے دیں نا، بالکل آپ ہیروئنچیوں میں بھی بیٹھنے دیں اس کو، آپ کہ وہ وہاں بھی بیٹھے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ غلط ہو جائے گا۔ تو جب یہاں غلط ہو سکتا ہے تو وہاں غلط کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ تو صحبت جو ہے اس کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے، مذہب میں تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عالم بڑی پیاری بات فرما رہے تھے۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا اپنے جو شاگردوں سے کہ بتاؤ کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی تبع تابعی تابعین کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے، انہوں نے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تو اگر آپ اسلام کی بیس پہ کسی کو فضیلت دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کا ہے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، وہ جس طرح سمجھ سکتے تھے بعد والے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ جیسے باہر سردی ہوگی تو آپ کو لگے گی، آپ متاثر ہوں گے، آپ لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ گرمی ہوگی تو آپ گرمی کا اثر آپ کی باڈی پہ ہوگا۔ تو اسی طرح باہر کا ماحول اگر اچھا ہے تو اس کا اثر آپ پہ ہوگا، باہر کا انوائرمنٹ اگر برا ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے اوپر لازمی ہوگا، چاہے آپ کتنے ہی اچھے ہوں اور کتنے ہی آپ کہتے ہو میں بہت مضبوط آدمی ہوں، میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ انسان متاثر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھائی آئے گی اس کے اندر، بروں کے ساتھ رہے گا تو برائی آئے گی۔ اچھا، اس میں مجھے امام الغزالی رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ اگر آپ کو سانپ ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ موت کے منہ میں اتار دے گا، لیکن برا دوست اگر تمہیں ڈس لے تو تمہیں جہنم کے منہ میں اتار دے گا۔ کہتے ہیں بلکہ میں تو اس سے ایک ہاتھ آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان صرف آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، آپ کو صرف ایک وسوسہ دیتا ہے، آپ کو صرف ایک برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن برا دوست جو ہے وہ آپ کو پوری سلوشن دیتا ہے، وہ آپ کو گھر سے پک کرے گا، کریم کرا کے آپ کو جو ہے نا وہ جگہ پہ گناہ کی جگہ پہ لے کے بھی جائے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے گناہ بھی کرے گا، گناہ کرنے پہ آپ کو شاباش بھی دے گا، واپس آپ کو ڈراپ سروس بھی دے گا، اس کے بعد کہے گا کہ بھئی ابا جان سے یہ بہانہ کرنا، اماں سے یہ بہانہ کرنا، پورا سلوک یعنی ہاتھ پکڑ کے جہنم چھوڑ کے آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے چرسی ہیروئنچی ہیں نا ان کو دوستوں نے ہی تو ہیروئن اور چرس پہ لگایا ہے، جتنے زانی ہیں ان کو دوستوں نے لگایا ہے، جتنے شرابی ہیں ان کو دوستوں نہیں لگایا۔ فطرتاً انسان جو ہے نا وہ اس کو نہیں پسند آ رہا ہوتا، لیکن کوئی کہتا ہے کر لے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ ٹرائی کر پھر دیکھ۔ تو وہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پیئر پریشر کریٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ دوستوں یاروں کا، واقعی میں یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا چٹکلا بھی سنا دوں، جتنے 2-3 شادیوں والے ہیں نا وہ یہاں سے گھوم پھر کے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، صحبت کا اثر ہے نا، آپ دیکھیں کہ کسی نے بھی دوسری تیسری کی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں اس کا ہماری مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے زیادہ تر۔ اچھا، تو یہ خیر ایک چٹکلا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اب آپ ہماری بھابھی اب پتہ نہیں کتنی پریشان ہوں گی، تو میں ان کو بھائی کوئی ترغیب نہیں دے رہا، تو ہماری بھابھی کو بتا دیے گا کہ مفتی صاحب سے ہماری بالکل ایک الگ قسم کی ڈسکشن ہوئی، یہ تو ویسے ہی درمیان میں بات آ گئی تھی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہم نے بات کی کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ اصحاب کہف کا جہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر، کیونکہ یہ ایسی سورہ ہے سورۃ الکہف جو ہے جس کا بتایا گیا کہ یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک بہت مؤثر سورہ ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی سٹوریز ہم اس میں پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں لیسن دے رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے آج بھی بہت ریلیونٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا۔ تو اس اعتبار سے تو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح جو بھی نوجوان ہے، ہمارا پہلا آج کی بات یہ تھی کہ ان کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کریں اس فتنے سے بچنے کے لیے جو بھی ان کے ارد گرد ہے۔ جب اچھی صحبت میں آئیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور
صادقین کے بس ساتھ آ جاؤ. کونو ما صادقین, یہ نہیں کہا ان کی اتباع کرو, پیروی کرو, ان کے نقش قدم پہ چلو, بس ان کے ساتھ ہو جاؤ, باقی خود بخود آپ کے اندر بھی تقویٰ آ جائے گا. جو تقویٰ کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی ہے وہ آپ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات کریں کہ علم کا فتنہ, جس طرح ہم نے سورۃ الکہف کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں جو ہے نا مینشنڈ ہے, جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ پوری کہانی ہے. اچھا, علم کا فتنہ یہ ہے کہ انسان علم کہاں سے لیتا ہے, کن لوگوں سے لیتا ہے, کن کی صحبت اختیار کرتا ہے, اور وہ جو علم ہے کہیں علم کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت پھنے خانہ سمجھنا شروع کر دے. یعنی کہ وہ جب علم تھوڑا بہت اس کے پاس آتا ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے علم والا, میں سب سے اوپر ہوں علم کے اندر. تو یہ جو فتنہ ہے علم کے اعتبار سے, جہاں پہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی میں کسی, یعنی دو چیزیں مطلب دلوں کے امراض کی اگر ہم بات کریں تو یا تو شبہات ہیں یا شہوات ہیں. تو شہوت جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جی شہوت سے انسان پھر باہر آ سکتا ہے, کیونکہ انسان کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں, کوئی فحش کام ہے, کوئی گندا کام ہے, تو دل اس کا ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو, تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے توبہ کر لے. لیکن جو شبہات میں پڑ گیا نا وہ پھر ہو سکتا ہے کبھی واپس نہ آئے, کیونکہ وہ اب اپنے وہ جو شبہ ہے اس کا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ڈی ٹریک ہوتا ہے. جی, اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی. دو چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ یہ جو شبہات کی بات ہے نا, آج بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو قرآن و سنت کے نام پہ غلط گائیڈنس دی جاتی ہے ان کو. وہ پھر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں, لیکن اس پہ شریعت کا لیبل لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سورہ ناس جو نازل ہوئی ہے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اے اللہ میں وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی. جنات تو شیاطین ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں, ہر چیز میں شبہ پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں, جب آپ ان کی اسپیچز سنیں آپ کو ہر چیز میں شک ہو جائے گا کہ یار یہ ساری امت ابھی تک گھاس کھا رہی تھی, یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے, محدثین تھے, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. دین تو انہوں نے سیکھا ہے آ جا کے. ہر چیز میں جو 1400 سال سے امت میں ایک اتفاقی چیزیں چلی آ رہی ہیں, حدیثوں کے ریفرنس, کچھ ترجمے, کچھ وہ چند ایک چیزیں ملا کے وہ ایسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل اب 15ویں صدی میں اصل اسلام اب آیا ہے. 1400 سال سے تو یہ غلط چیز کو لوگ فالو کر رہے تھے. تو یہ فالٹ ہو کہاں سے رہا ہے؟ دیکھیں ایک اصولی چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور میں قرآن کی آیت محض تائید کے طور پہ پڑھ رہا ہوں, ورنہ یہ تو ایک پوری دنیا کا ایک متفقن علیہ اصول ہے. میری اردو تھوڑی سی متفقن علیہ ٹائپ کی, کوئی مسئلہ نہیں, پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں کوئی پرابلم نہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے آڈینس کس ٹائپ کے ہیں نا, وہ پھر حیران ہوتے ہیں یار یہ متفقن علیہ کیا لگایا. بالکل ٹھیک ہے, متفقن علیہ کا مطلب سب کا اس پر اتفاق ہے. اچھا خیر ہے. تو وہ یہ طے شدہ اصول ہیں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی چیز میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اس کے ماہرین کا اعتبار ہوگا. دیکھیں میڈیکل سائنس میں چائلڈ کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, شوگر کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو وہاں تو ہم یہ سب چیزیں مانتے ہیں کہ یار ایک عام جنرل فزیشین کے بجائے ہم شوگر کی بیماری میں ایک عام فزیشین کو بھی لفٹ نہیں کراتے, بلکہ شوگر کے اسپیشلسٹ کے پاس کوشش کرتے ہیں جانے کی. بچوں کے معاملے میں ایک گلی محلے کے ڈاکٹر کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں یار اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ ڈاکٹر یہ اسکالر بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بھی نہیں دیکھ. اسپیشلسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاءہم امر من الامن. یہ میں نے کورونا میں یہ بہت آیت پڑھی تھی میں نے, جب کورونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا, تو کورونا کا مسئلہ جب شروع ہوا تھا تو بہت سے علماء کی تحقیقات آ رہی تھی کہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس میں بولنے کا اسی کو حق ہے. ابھی کورونا ہے یا نہیں ہے یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. تو ڈاکٹروں کی سے پوچھا جائے گا, اس میں فیس بک سے یا یوٹیوب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے گوگل پہ لکھا. گوگل پہ تو کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے ڈال رہا ہے. اچھا مفتی صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایک بس ایڈ کرتا چلوں اس میں جو آپ نے بات بتائی, وہ یہ کہ یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے کرونا کی جب ویڈیوز آنا شروع ہوئی, لوگوں نے ہر بندے نے ہیش ٹیگ کووڈ-19 شروع کر دیا. یوٹیوب نے ویڈیوز کو بلاک کرنا شروع کر دیا یا ان کی ویورشپ کو ختم کر دیا یا ان کو آف کر دیا کہ جو بندے ان کو لگا کہ کوالیفائڈ نہیں ہے اور کورونا پہ ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے واٹس ایپ میسیجز چلے کورونا یہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی فلاں ہے. تو یوٹیوب نے اور باقی دیگر انہوں نے وارننگز لگانا شروع کر دی, نیچے ویڈیوز کے باقاعدہ وارننگز چلتی تھیں کہ کورونا کی اصل معلومات کے لیے یہاں رجوع کریں. یہ جو بندے بول رہے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں. سمجھدار تھا
نا اس لیے اس نے یہ کام کیا. تو یہ ہماری قوم میں سمجھ شاید نہیں ہے اتنی. نہیں ہے تو یہ پھر ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا. جی ہاں, قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے تمہارے پاس تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تم میں اس چیز کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ. تو کوئی بھی جب کسی چیز کا اہل ہوگا نا تو خبر اس کی طرف لوٹائی جائے گی, ڈائریکٹ اس خبر پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ قرآن و حدیث کی بھی خبریں یا فتویٰ ہے, یہ بھی خبر ہے, تو اس کو اس کے ماہرین کی طرف لوٹایا جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص حدیث کا کوئی ریفرنس پیش کر دے اور آپ جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ جی اس نے ریفرنس سے بات کی ہے. ایسے تو میڈیکل سائنس کے بھی ریفرنس ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. میں کسی کو بول دوں کہ بھائی یہ آپ دوا کھائیں اور یہ ریفرنس ہے اس کا, تو ڈاکٹر نہیں مانے گا اس کو. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ کتابیں ہمارا کام ہے پڑھنا, اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے. تو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو علم بھی باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ کوئی اسلام آج تو نہیں آیا نا دنیا میں, تو صدیوں سے ہے. تو ایک سلیبس ہے باقاعدہ, وہ جب تک آپ پراپر طریقے سے پڑھتے نہیں ہو. سلیبس میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, آپ کو عربی گرامر پہ عبور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اردو میں نہیں آیا اسلام, یہ عربی میں آیا. ہمارے یہاں بہت سے بڑے بڑے اسکالر ہیں, ان کو عربی کی الف بے بھی نہیں پتا, لیکن آپ ان کے سبسکرائبر ملینز میں دیکھیں گے اور وہ قرآن و سنت پہ فتوے دے رہے ہیں, حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. وہ احوت کو احوت کہتے ہیں. اچھا, یعنی احوت کا لفظ جو ہے نا یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا, کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. میں نے دیکھا ہے کہ وہ احوت کو پڑھ رہے ہیں احوت, یعنی ایک جو ہمارے مدرسوں کا پہلی جماعت کا بچہ ہے اس کو ہنسی آتی ہے, لیکن لوگ اس کو ان کو بہت بڑے اسکالر سمجھ رہے ہیں. وہ الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں, یوم الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں حج کا بڑا دن. حالانکہ جو گرامر جو بیس یعنی گرامر کی بیسک معلومات بھی جس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے یہ موصوف صفتیں ہیں, یہ مضاف نہیں ہے کہ حج کا بڑا دن, اس کا مطلب ہے بڑا حج. حج کا بڑا دن اس کے مراد نہیں ہے. اور یہ عمرے سے, عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے یہ بڑا حج ہوتا ہے. تو جن میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. تو ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ اس کے ماہرین کی طرف لوٹائیں, وہ آپ کو بتائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے عربی گرامر ہے جو اسلامک یونیورسٹیوں میں یا دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کو دینی مدارس سے نفرت ہے تو کوئی بات نہیں, آپ یار اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی سے علم حاصل کرو, پراپر طریقے سے وہاں پڑھ لو. اگر آپ کو اس گیٹ اپ میں لوگ اچھے نہیں لگتے آپ کو, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک پراپر ایک سلیبس ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے عربی گرامر ہے. اس کے بعد عربی ادب میں مہارت, کہ عربی زبان پہ کچھ عبور حاصل ہو. وہ عربی نہیں جو آج بولی جا رہی ہے, وہ عربی جو 1400 سال پہلے تھی. اس کے بعد اس کو حدیث میں عبور حاصل ہو. یہ نہیں کہ ادھر ایک حدیث سن لی تو اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا, اس کے اپوزٹ کیا حدیث ہے, اس میں فقہا کے اقوال کیا ہیں, فقہاء کرام کس طرح سے احادیث پر عمل کرتے تھے, ان کے کیا ان کی یعنی ان کے سامنے اصول کیا تھے. ہر ایک فقیہ کے اپنے الگ. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے میرے کانسیپٹ الگ تھے, اب میرے بہت سارے چینج ہوئے. خاص فقہ حنفی کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے امام و حنیفہ کے اصول معلوم نہیں تھے, تو مجھے ایسا لگتا تھا, یعنی میں ان کی جو بات ہے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سیم ورڈنگ میں تھوڑی بہت. ظاہر ہے میرا اتنا ان جیسا میرا حافظہ تو نہیں ہے نا کہ میں وہ پورے الفاظ مجھے یاد ہوں کہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. تو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہ کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو اس سے ایک عام آدمی کو بدگمانی ہوگی کہ یہ اس حدیث کو فالو نہیں کر رہے, حالانکہ وہ اس میں قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر مجتہد کا اپنا, امام شافعی کے اپنے اصول ہیں. تو دوسرے نمبر پہ حدیث ہے, تیسرے نمبر پہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کے طریقے کیا ہیں, کون سے بیسک اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں. قیاس کی کیا شرطیں ہیں, ایک چیز حدیث میں ملتی ہے تو آپ نے دوسری چیز کو اس پر قیاس کرنا ہے, تو کن شرطوں کے ساتھ آپ قیاس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک حدیث کی ایک شرط ہے. تیسری شرط جو فقہا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی واقعہ ہوا ہو مگر کسی نے بھی اس حدیث سے دلیل نہ پکڑی ہو, تو یہ خود اس حدیث کے اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کرام نے مسترد کیا ہے, یعنی اس میں کوئی فالٹ ہے اس روایت میں, جس کی وجہ سے صحیح ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ورنہ یہ مشہور حدیث تھی, تو صحابہ کرام میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا, لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر رہا, یا تو یہ منسوخ ہے. یعنی یہ تو میں
خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کوئی نالج نہیں ہے ہمارے پاس. اجماع کی کیا حیثیت ہے, اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے, سب یعنی بڑے بڑے پھینکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اپنی طرف سے جو اجماع کی تعریف کرنا چاہے, یعنی آپ کو جب کوئی مسئلہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ اجماع بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں. جب آپ کو کوئی مسئلہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف پر اجماع ہے. اصل میں صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی, کیونکہ اصل میں جو ایک فقیہ ہوتا ہے, جو اصول فقہ کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, سمجھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کے بیس کے اوپر فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ بیسکلی اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اور اس میں سے پھر اللہ کی رضا نکال رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ عربی زبان بھی سیکھ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ اسباب النزول دیکھ رہا ہے, جو آیات نازل ہوئی, وہ کانٹیکس دیکھ رہا ہے. وہ مطلب جو ایک فقیہ ہوتا ہے اس کا بہت براڈ نالج ہوتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اصل میں جو قرآن و حدیث ہے اس میں سے اللہ کی رضا نکالنی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر. اب اس کے لیے اب وہ ایک مجتہد ہے, وہ ایک چیز پہ اجتہاد کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر وہ غلطی بھی کر لے تو اس کو پھر بھی ایک اجر. اچھا لوگ, سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی تو امام شافعی سے بھی ہو سکتی ہے, ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہے, لیکن وہ غلطی کے اہل تھے. جی بالکل, ہاں یہ بات, یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی غلطی کا اہل ہوتا ہے, جی اس سے غلطی ہوگی قابل معافی ہے. جیسے ڈاکٹر سے علاج کے دوران غلطی ہو جائے قابل معافی ہے, لیکن ایک عام آدمی بیٹھ کر اگر کلینک کھول کے علاج کرنا شروع کر دے تو تکے سے اگر 4-6 آدمی صحیح ہو بھی جائے نا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, یہ اس کا اہل نہیں ہے. آج کل وہ ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں نا, سرے عام اور اس قسم کے پروگرام, وہ چھاپے مار دیتے ہیں لوگوں کو. کوئی جو ہے نا کمپاؤنڈر ہے وہ سرجریاں کر رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی آپ تو اہل ہی نہیں ہیں, آپ کہاں سے سرجریاں کر رہے ہیں. تو اگر یہ ایک بندہ بھی مارے گا تو اس کے اوپر تو کیس ہو جائے گا کہ تم نے جی بندہ مار دیا, کیونکہ اس کو وہ یعنی نیگلیجنس میں ڈالتے ہیں کہ جی لاپرواہی میں ڈالتے ہیں کہ اس نے کیسے بندہ مار دیا. لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ آئے دن ان سے بندے مرتے بھی نہیں, تو مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کو جتنا اللہ نے علم دیا اس نے اس حساب سے کیا, باقی اللہ کی مرضی. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ اجتہاد میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مجتہد ہے پراپر, جس نے علم حاصل کیا ہے, وہ اگر بیان کرنے میں ان سے غلطی بھی ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے معاف ہے. عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے یہ کہ اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہوگی.